درود بر محمد والے محمد۔ وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق۔ صلوات۔ وعجل فرجهم۔ مومنات گرامی، پروردگار عالم آپ کی ان 3 دن کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کیونکہ اختتام مجلس پر ہم سب نے اپنے بابا کے جنازے کو کاندھا دینا ہے۔ علی کا تابوت نہیں ہوتا، باپ کا جنازہ ہوتا ہے۔ کیونکہ مولا علی ہر اس بیٹی کے باپ ہیں جس کا باپ مر جاتا ہے، اور ہر اس بیٹی کے باپ ہیں جو اپنے باپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ علی کے جنازے کو پکڑ کے کہہ سکتی ہے کہ بابا میرے اندر یہ دکھ ہے۔ اختتام مجلس پہ کیونکہ جنازہ ہے، 2-4 دل کی باتیں، 2-4 دعائیں، حالانکہ جہاں جنازے ہوتے ہیں وہاں دعائیں نہیں لبوں پہ آتی، مگر کیا کریں، مولا آپ کے سوا کوئی اور ہے بھی تو نہیں، مولا یہی تو در ہے۔ 3 دن سے مولا آپ ہماری شکلیں دیکھ رہے ہیں نا مولا۔ کہا جاتا ہے کہ علی کی مجلس میں آؤ تو ایسی شکل بنا لو جیسی یتیموں کی ہوتی ہے۔ مولا ہم ویسی شکل ہی بنا کے آئے ہیں جیسی یتیم بیٹیوں کی ہوتی ہے۔ مولا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے۔ بار الہ، یہ جتنی بیٹیاں یہاں تشریف فرما ہیں مولا سب کی نام بنام حاجت روائی فرما۔ بار الہ، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرما۔ مولا جس رزق خیر سے مجلس ہوئی ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ بار الہ، تجھے واسطہ جناب زینب کے ان بین کا صدقہ جو جنازے پہ بیٹھ کے کہتی تھی بابا اب زینب کس کو بابا کہے گی۔ بار الہ، سب کے آسروں کو سلامت رکھنا، اے میرے پالنے والے ہم سب کو چہاردہ معصومین کا زوار بنا۔ بار الہ، ہمیں اخلاص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسا مولا علی چاہتے ہیں۔ اے میرے پالنے والے ریاکاری کی عبادات سے بچا، رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے رزق میں کمی ہے اللہ ان میں خیر و برکت عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بار الہ، بار الہ ناصر کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور ان کی بھتیجی صلہ زینب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں طاقت عطا فرما۔ بار الہ، جس جس کے دل میں جو جو دعائیں ہیں نام بنام حاجت روائی فرما۔ مولا مشکل کی مجلس میں بیٹھے ہیں، مشکل کشا کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہاتھ بلند کر کے امام کے ظہور کی دعا مانگیے۔ بار الہ، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ، ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما، اور اے میرے پالنے والے ہمارے بچوں کو ناصران امام بننے کی توفیق عطا فرما۔ برائے قبولیت مجلس، برائے قبولیت حاجات بلندتر صلوات۔ وعجل فرجهم۔ مومنات گرامی، فضائل مولائے متقیان کے حوالے سے سورہ لقمان کی آیہ مبارکہ 27 کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا۔ اسی آیت کے زیر اثر آج میری آپ کے ساتھ اس نشست کی تیسری اور آخری گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائے، اور ہم سب اسی طرح مولا کی یہ نوکریاں، مولا کی یہ ڈیوٹیز ادا کرتے رہیں۔ عجیب جملے سورہ لقمان میں اللہ نے عجیب انداز میں بات کی ہے، اور بات کیا کی اللہ کہتا ہے کہ اگر زمین پر تمام درختوں کو شجر بنا دیا جائے اور سمندروں کے ساتھ 7 سمندر اور پیدا کیے جائیں
اور ان کو سیاہی بنا دیا جائے تو وہ سب مل کر بھی اللہ کے کلمات کو تحریر نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ هو اللہ العزیز الحکیم، کیونکہ اللہ عزت والا بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کلمات اللہ، اللہ کے کلمے۔ کون ہے اللہ کے کلمے؟ وجہ اللہ، اللہ کے چہرے، ہے نا، یہ آیات اللہ، اللہ کی آیات، یہ وہ جملے ہیں جو بار بار ریپیٹ در ریپیٹ قرآن میں بار بار چینج ہوئے ہیں۔ کل کی مجلس ذہنوں میں ہے، کل ہم نے اللہ کے ساتھ علی کی اس زندگی کا لنک دیکھا تھا جو علی نے 25 سال خاموش رہ کر گزارے۔ کل کی مجلس ہے نا ذہنوں میں، اسی سے ہم انشاءاللہ آگے آج کی مجلس کو لنک کریں گے۔ کیا ہے کلمات اللہ؟ تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کر لیں۔ کلمہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب مل کر بھی اگر درختوں کو قلم بنا دو، سیاہیاں بنا دو، پھر بھی اللہ کے کلمے نہیں لکھ سکتے۔ اللہ یہ کلمے ہیں کیا؟ ضرورت کیوں پیش آتی ہے کلمے کی؟ پتہ چلا کلمات اللہ سے مراد یہ ہے وہ صفتیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا جائے۔ اب سوال ہے، ماشاءاللہ باشعور مجمع ہے، کیا اللہ نظر آتا ہے؟ ماشاءاللہ جامعہ کبیرہ پڑھنے والا مجمع، اور آج کے شب قدر ہے، آج دعاؤں میں، بلکہ آپ مجھے بھی یاد رکھیے گا، مقروض ہوں آپ کی دعاؤں کی، نام لے کر آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ سب میرے اس جملے کے مقروض ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یاد رکھوں، آپ مجھے شب قدر میں جامعہ، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ پڑھیے جامعہ، زیارت جامعہ کبیرہ۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر زیارت جامعہ آپ کے 9ویں اور 10ویں امام نے نہ پڑھی ہوتی تو لوگ اس زیارت کو پڑھنے سے پہلے خدا کا چہرہ دیکھ لیتے۔ پڑھیں کبھی آپ اس کا ٹرانسلیشن آپ نے پڑھا، زیارت جامعہ کبیرہ کا ترجمہ پڑھیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر اہل بیت نے اپنی وہ صفات بیان فرمائی ہیں، کہیں پہ بھی، کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ رسول اللہ کبھی کبھی اپنے فضائل پڑھتے تھے۔ ان کے ہاں خود پسندی نہیں ہے، ان کے ہاں اپنے آپ اپنی زبان سے اپنی تعریفیں نہیں ہیں، مگر کبھی کبھی جب اللہ چاہتا ہے کہ ان کے چہرے دنیا کے سامنے آئے تو اللہ کو ان سے زیادہ سچا کوئی اور نظر نہیں آتا جو ان کی تعریف انہی کی طرح کرے۔ ان سے کبھی کبھی اللہ کے حکم سے اپنی صفات کو یہ خود بیان کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اور کسی کے لہجے میں اتنی فصاحت اور بلاغت نہیں ہے۔ تو زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھیے۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں بہت سے جملے ایسے ہیں کہ ہم عماد اللہ ہیں، ہم اللہ کے ستون ہیں۔ ستون کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تجھے ستونوں کی کیا ضرورت؟ پتہ چلا بلڈنگ جتنی مضبوط بنانی ہو تو ستون اتنے بلند کرنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم اللہ کی مضبوطی ہیں، کہا نہیں، ہم عماد اللہ ہیں، اللہ کے ستون۔ پوچھا کیوں ستون؟ کہا جتنے ہم طاقتور ہوتے ہیں توحید اتنی بلند ہوتی ہے۔ ان کے کردار توحید کو سپورٹ کرتے ہیں وہ، بلکہ ایک شعر میں پڑھ رہی تھی، اس شعر میں شاعر کہہ رہا تھا کہ خدا بنانے پہ مصر تھی فہم بشر، یعنی کہ فہم بشر انسان کی عقل مصر تھی، ضد کر رہی تھی۔ کیا ضد کر رہی تھی؟ خدا بنانے پہ مصر تھی فہم بشر، علی شہید نہ ہوتے تو اور کیا کرتے ہیں؟ کیا ہے؟
رہی ہے، کہا کہ خدا بنانے پہ مصر تھی فہم بشر، علی شہید نہ ہوتے تو اور کیا کرتے؟ کسی نے کہا شہادت تو مرتبہ ہے، تو جب یہ کہا گیا شہادت تو مرتبہ ہے تو آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے جملہ پتہ کیا کہا؟ انہوں نے امام رضا کی عظمت کے لیے خراسان جانے کے لیے بآواز بلند صلوات، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، تھوڑی سی لالچ دے دو آپ کا درود اونچا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا خراسان جانے کے لیے کیا کراری صلوات آپ نے پڑھی ہے، تو پروردگار انہی فرشوں سے مرادیں قبول ہوتی ہیں۔ تو 8ویں امام سے جب کسی نے کہا شہادت تو آپ کی میراث ہے، یا آپ کے بابا کی شہادت کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا؟ کہ علی نے اپنی شہادت کو بھی توحید کی بقا بنا دیا، کہ علی نے اپنی شہادت کو بھی توحید کی۔ ابھی جو میں جملہ کہہ رہی ہوں، اماد الدین، اماد الہیہ، اہل بیت اللہ کے ستون ہیں، تو کہا علی نے شہادت کو بھی توحید کی بقا بنا لیا۔ کہ کیسے؟ کہا جو خدا کہنے والا ہے جب 21 رمضان کو علی کی شہادت کرے گا تو علی کی شہادت بذات خود ثبوت ہے، اگر خدا ہوتا تو شہید نہ ہوتا۔ علی نے شہید ہو کر نصیریوں کے کانسیپٹ کو توڑا۔ تو زیارت جامعہ کا جملہ، ہم عماد اللہ ہیں، ہم اللہ کے ستون ہیں۔ اس کے بعد جملہ ایک اور کہا، نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں۔ نظر مولا اس کو کسی اور طرف نہیں موڑنا آپ نے، علی کا لقب وجہ اللہ ہے، مگر یہاں پہ سارے کے سارے 12 کے 12 ہم اللہ کے چہرے ہیں۔ چہرے کا مطلب خدا چہرہ نہیں رکھتا، یہ یاد رکھیے گا۔ چہرہ وہی بات ہو جاتی ہے نا، وہ پھر ذاکروں والا جملہ، چہرہ ہوگا تو گردن ہوگی، گردن ہوگا تو پھر سینہ ہوگا، سینہ ہوگا تو دھڑ ہوگا، جب دھڑ ہوگا تو انسان ہوگا۔ نہیں بھائی، نہیں بھائی، خدا کو آپ اس طرح فزیکلی اپیرنس میں نہیں ڈال سکتے۔ تو جب نہیں ڈال سکتے تو 9ویں امام آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں، آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کے 9ویں امام بہت خوبصورت انداز میں 8ویں امام نے اس جملے کو بیان کیا۔ کہا اگر کوئی بدن پڑا ہو زمین پر اور اس کا چہرہ نہ ہو تو کیا لاش پہچان لوگے کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، چہرہ نہیں ہے، بدن پورا ہے تو پتہ نہیں چل رہا وہ بدن ہے کس کا۔ کہا اگر پورا بدن کچلا ہوا ہو اور صرف چہرہ ہو تو کیا پہچانا جائے گا؟ انہوں نے کہا پورا بدن زخمی ہو، کٹا ہو، اگر چہرہ بچا ہو تو پہچان ہوتی ہے۔ تو کہا ہم اللہ کا چہرہ، مطلب پتہ کیا ہے؟ بدن ہمارے دیکھو، چہرہ اللہ کا پہچانو۔ نحن وجہ اللہ، ہم اللہ آپ کو زندگی دے، زندگی دے انٹی، اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے پروردگار۔ تو مومنات گرامی، یہ وجہ اللہ، یہ جو جملے میں پڑھ رہی ہوں صرف زیارت جامعہ کبیرہ، اور یہ بہت سی دعاؤں میں اہل بیت نے ان جملوں کو بیان کیا ہے۔ ان جملوں کو بیان کرنے سے شرک نہیں ہوتا، ان جملوں کو بیان کرنے سے توحید مضبوط ہوتی ہے۔
اہل بیت نے کیا کہا؟ عبادتیں ہماری دیکھو، سجدے ہمارے دیکھو، اطاعت ہماری دیکھو اور پہچان اللہ کی کرو۔ اسی میں ایک جملہ مولا نے کہا نحنو کلمات اللہ، ہم اللہ کے کلمے ہیں۔ ابھی جملہ کیا کہا سورہ لقمان میں اللہ نے کہ تم اللہ کے کلمات تحریر نہیں کر سکتے، تو اہل بیت نے جملہ کیا کہا؟ نحنو کلمات اللہ، ہم اللہ کے کلمے ہیں۔ کہا اہل بیت اطہر کلمے کیسے؟ کہا بولتے ہم ہیں، پہچان اللہ کی ہوتی ہے، کردار ہمارا ہوتا ہے، نظر اللہ آتا ہے، ہر قرآن ہم پڑھتے ہیں، معرفت اس کی ہوتی ہے۔ کلمات اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ خود کو ایسا بنا لو چہرہ تمہارا ہو اور پہچان خالق کی ہو جائے۔ علی علی اس لیے علی ہے، یاد ہے نا؟ یاد ہے کسی نے مولا سے کہا تھا اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، کیوں تخلیق کیا؟ کھانا بنانے، روٹیاں پکانے کے لیے؟ مقصد تو یہی ہے نا میرا آپ کی زندگی کا۔ ذرا اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں، کیا کر رہی ہیں آپ؟ مولا نے عجیب جملہ کہا کہ خدا نے تمہیں کیوں خلق کیا؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ جب عبادت کرنے والے اتنے ملائکہ موجود تھے تو اللہ کو کیا ضرورت تھی ہم جیسے گناہگاروں کو بنانے کی کہ ہم مرضی کریں، دل چاہے نماز پڑھیں، دل چاہے نہ پڑھیں، دعا پوری ہو جائے تو مصلی پہ آ جائیں، دعا پوری نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ میں کیوں نماز پڑھوں؟ معذرت، بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو اللہ سے شرط لگاتے ہیں، اللہ کام ہوگا تو کروں گی، نہیں ہوگا تو آج کے بعد نماز نہیں پڑھنی ہے۔ مولا علی فرماتے پڑھتی ہو تب بھی تمہارا فائدہ، نہیں پڑھو گی تو اس کا نقصان تھوڑی ہے۔ کہا جو بشر خدا کی عبادت چھوڑتا ہے، اصل میں جملہ دے رہی ہوں، اصل میں وہ روحانی یتیم ہو جاتا ہے۔ عبادت خدا کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ ہے، اللہ عبادت کے ذریعے بشر کو خود سے جوڑ کے رکھتا ہے۔ اہل بیت نے جملہ کا نحنو کلمات اللہ، ہم اللہ کے کلمے ہیں۔ پوچھا تخلیق کیوں کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو؟ کیوں بنایا؟ جیسی زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں اس لیے بنایا؟ تو مولا علی کا جواب سنو، علی نے جملہ کیا کہا کہ تمہیں تخلیق کیوں کیا؟ کہ اللہ نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے تاکہ نظر تم آؤ، پہچانا وہ جائے۔ یہ میں ائمہ کی بات نہیں کر رہی کہ آپ کہیں وہ تو علی ہیں، وہ تو سیدنا ہیں۔ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد بھی اپنے خالق کی پہچان کروانا ہے، اور خالق کی پہچان میں نے اور آپ نے کیسے کروانی ہے؟ جتنا فہم ہو اتنا عمل کریں کہ اللہ کیسے میں تیری پہچان بنوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ میں کریم ہوں نا، اللہ تو کریم ہے۔ اب اللہ کریم ہے، کیسے پتا چلے گا کہ خدا کریم ہے؟ اللہ نے کہا کرم تم کرو اور کریم میں کہلاؤں، یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ سافٹ رہیں۔ اللہ کہتا ہے تم اخلاق بلند کرتے جاؤ، پہچان میری ہوتی جائے گی۔ اللہ نے کہا میں رحیم ہوں نا، مگر لوگوں کو کیسے پتا چلے رحم ہوتا کیا ہے؟ کہا رحم تم کرو، رحیم میں پہلاؤں۔ اس کے بعد ستار العیوب میں ہوں، مگر عیب تم چھپاؤ تاکہ ستار العیوب میں کہلاؤں۔ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم ایسے کام کریں جس سے خالق کی پہچان ہو۔ کسی نے علی سے کہا تھا یا علی 25 سال، کل سے مجلس کو لنک کر رہی ہوں، یا علی 25 سال کیا کیا؟ علی نے مسکرا کے جملہ کہا خدا کی رضا پہ راضی رہا۔ کل میں نے بڑی کھل کے مجلس پڑھی تھی، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، اس سے زیادہ کھل کے میں ممبر سے نہیں پڑھ سکتی، ہے نا؟ اب بتائیں 25 سال علی، چلے خلیفہ نہیں تھے، امام تو تھے نا، اور امامت کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب وہ امام ہے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، ہے کہ نہیں؟ اچھا پوچھوں، یہ 25 سال مولا علی ظاہری طور پہ تو فارغ تھے، ہاتھ جوڑ کے جملہ دے رہے ہوں، ظاہری طور پہ تو علی کچھ نہیں کر رہے تھے کیونکہ خلافت کی مسند پہ تو ماشاءاللہ سب تشریف فرما تھے۔ حکومت 25 سال، 2 سال حضرت ابو بکر کی حکومت رہی، یہ میں بچیوں کے لیے اس لیے میں نالج دے رہی ہوں، تو 2 سال پہلے خلیفہ رہے، اس کے بعد 10 سال دوسرے خلیفہ کی حکومت رہی، اس کے بعد اراؤنڈ 12.5 سال تیسرے خلیفہ کی حکومت۔ سوچو اتنے سال مولا علی کیا کرتے رہے؟
دیکھو 4 سال مولا کی حکومت کے ہیں نا ایٹ دا اینڈ، 35 ہجری یا 29 ہجری میرا خیال ہے کہ اس میں انتقال ہوا ہے، باقی آگے جو ہے وہ اس کے بعد 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی ہے۔ 4.5 سال مولا کا دور حکومت ہے، جس کے بارے میں خطبہ شکشکیہ میں مولا نے اس حکومت کے بارے میں کیا کہا، جب سب کو حکومت بٹ گئی، ایٹ دا اینڈ لاسٹ آپشن جب کوئی نہیں ملا نا، تو مولا علی نے خطبہ شکشکیہ میں ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ مجھے حکومت اس طرح دی گئی کہ میرے پیروں کی انگلیاں تک کچلی گئیں۔ کچلی جانے کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی اتنا پریشرائز کیا، اتنا زبردستی کہ حکومت لو حکومت لو حکومت لو۔ علی نے لے لی، علی نے کہا مجھے شوق نہیں تھا حکومت کا، مگر جب اتنا پریشرائز کہ دین کی ذمہ داری ہے، اسلام کی ذمہ داری ہے، جب علی نے حکومت لی، اس کے بعد مولا نے جملہ کیا کہا کہ میری ابا کے دونوں کونے تار تار ہو گئے اس حکومت کو لینے کے چکر میں۔ دیکھیں یہ ہوئے نہیں، آپ ہی نہ سوچے گا کہ کپڑے پھٹ گئے تو انگلیاں کچلی گئیں اور یہ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ جو خطبہ شکشکیہ ہے نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ شکشکیہ خطبہ شکشکیہ کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ ابن عباس ہیں، جو رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ اور شکشکیہ کا مطلب کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ ہاں، یعنی کہ اونٹ ریگستانی جانور ہے، اور سب سے زیادہ ہارڈ شپ، سب سے زیادہ سخت جو جانور ہے وہ کون سا ہے؟ اونٹ۔ اونٹ جب صحرا میں بہت عرصے چلتا رہے مشقت کے ساتھ، اور اسے وہاں صحرا میں پانی نہ ملے، سب سے کم پانی کی ضرورت جس جانور کو ہوتی ہے وہ کون سا ہے؟ اونٹ ہے، جو 40 دن بغیر پانی کے زندگی گزار سکتا ہے۔ مگر اس اونٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ جو مشقت کرتا ہوا صحرا میں چلے اور کئی دن تک اس کو پانی نہ ملے، تو اس کے خون کے لوتھڑے اس کے حلق میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جب مشقت کے بعد وہ کہیں ٹک کے بیٹھتا ہے تو وہ لوتھڑے حلق سے باہر نکلتے ہیں۔ ان لوتھڑوں کو عربی میں شکشکیہ کہا جاتا ہے۔ مولا کے اس خطبے کو شکشکیہ کہا گیا ہے، اور مولا نے اس جملے کو خود کہا ہے۔ خطبہ یاد ہے ابن عباس فرماتے ہیں جب مولا یہ خطبہ دے رہے تھے، یہ خطبہ ممبروں سے کوئی نہیں پڑھتا، نہ میں پڑھوں گی، میں بھی نہیں پڑھوں گی۔ یہ جو ہمارے گلے میں اتحاد کا توق ڈلا ہوا ہے نا، ہمارے جو مرجع کرام ہیں انہوں نے ہمیں باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ ہم ممبروں سے کوئی بات اس طرح کی نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ خطبہ شکشکیہ پڑھنا ہر شیعہ پہ واجب ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ گھر جا کے اس کو پڑھنا ہے، اس کو جا کے دیکھنا ہے، اس کو کھولنا ہے۔ بیٹے میں صرف میننگز بتا رہی ہوں، اس کے 2 جملے اینڈ کے پڑھ رہی ہوں، بیچ میں سے تو سارا میں نے مائنس کر دیا۔ یہ آپ نے آج کی مجلس کا صدقہ سمجھ کر قربتاً اللہ کر کے گھر جا کے پڑھنا۔ اور یہ مولا نے مجھ سے آپ سے نہیں بات کی ہے، مولا نے سب سے جتنے امتی ہیں، جب علی حضرت عبداللہ ابن عباس سنیے فرماتے میں نے حضرت علی کو کبھی ایسے بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علی کبھی ایسے نہیں بولی۔ یہ واحد خطبہ ہے نہج البلاغہ میں جو اس ٹون میں مولا نے دیا ہے۔ پوری نہج البلاغہ میں اس ٹون میں علی کا کوئی اور خطبہ نہیں ہے۔ خطبہ شکشکیہ جو ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ابھی علی بول رہے تھے تو کسی نے نیچے سے کوئی سوال علی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مولا کے پاس جب وہ سوال آیا، مولا نے خطبہ روکا اور وہ سوال کا جواب دے دیا۔ جب سوال کا جواب دیا تو عبداللہ کہہ رہے میں منتظر تھا کہ علی آگے سے خطبہ کنٹینیو کریں، کہ علی نے خطبہ وہ جو سوال کا جواب دیا اور ممبر سے اتر گئے۔ کہ میں علی کے پاس گیا، میں نے کہا مولا آپ خطبہ دے رہے تھے، مولا وہ خطبہ مکمل کریں۔ تو تب علی کہتے میرے مولا نے وہاں پہ زمین پہ بیٹھ گئے مسجد کوفہ کی، اور بیٹھ کر جملہ پتہ کیا کہا؟ عبداللہ یہ خطبہ نہیں تھا، یہ تو شکشکیہ تھا جو حلق میں آیا اور میں نے اسے اگل دیا۔ پہلے ایک ابال تھا جو نکل رہا تھا، جب رک گیا تو اب کبھی نہیں نکلے گا۔ یہ بھی احسان مانو علی کے ضبط کا، ورنہ اگر علی بول دیتے تو نہج البلاغہ اتنی خطبوں سے بھر جاتی۔ مولا نے ضبط کیا،
مولا نے جملے کیا کہے، یہ ہمارے جو شیعہ ہیں نا، مولا نے ان سے بات کی ہے. اگر کسی نے شیعہ ہوتے ہوئے علی کا خطبہ نہیں پڑھا تو ابھی ہم دعوے دار نہیں ہیں علی کی محبت کے. ہمیں مولا کے جملوں کو سننا ہے. کہ حکومت مجھے دی اس طرح کہ میرے پیروں کے انگوٹھے کچل دیے، میری ابا کے کونے تار تار کر دیے. اور کہ جب میں نے حکومت لے لی، کل کی مجلس سے کنٹینیو کر رہی ہوں، جب میں نے حکومت لے لی تو اسے میرے گلے کی ہڈی بنا دیا. باقی 25 سالوں میں کوئی جنگ مسلمانوں کی مسلمانوں سے نہیں ہوئی، مگر علی کے 4.5 سال کی حکومت میں 3 بڑی جنگیں، اور تینوں جنگیں حافظان قرآن. تینوں جنگیں ان بڑے کیلیبر کے اصحاب کے ساتھ ہوئی کہ جن کا نام منبر سے لینا بھی ایک عجیب مخمسے کی بات ہے. سب سے بڑی جنگ جو سب سے پہلے علی کے بیٹھتے ہی ہوئی، جنگ جمل. تھک تو نہیں رہے موضوع سے بیٹا؟ یہ باتیں سمجھو تو علی کا درد سمجھ میں آئے گا. جنگ جمل یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں بڑے بڑے اکابرین علی کے مقابلے پہ تھے. میں ایک پروگرام کر رہی تھی ٹی وی پہ، اس میں مولانا ہمارے برادران اہل سنت کے ہیں حنیف قریشی صاحب. وہ بہت پیاری باتیں کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ علی کی محبت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہو. کبھی کبھی سراپا شیعہ نہیں ہوتا مگر علی دل شیعہ کر دیتے ہیں. گیٹ اپ پہ نہ جایا کریں. ماشاءاللہ باشعور مجمع ہے، اور بات سوشل میڈیا پہ بھی جا رہی ہے. تو ان سے کسی نے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ جنگ جمل میں کون سا فریق حق پہ تھا؟ بات تو بڑی مشکل ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جمل میں دوسری طرف کون تھے؟ ادھر حضرت علی تھے. اب سوال پوچھا، اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میں تو جذباتی شیعہ ہوں بول دیتی، مگر ان سے پوچھا کہ سوال بتائیے کہ جنگ جمل میں کون حق پہ تھا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ حق پہ کون تھا، مگر میں نے رسول سے سنا جدھر علی ہے ادھر حق ہے. انہوں نے چھوڑ دیجئے اس کو کہ کون حق پہ تھا کون نہیں تھا. یہی فیصلہ جنگ صفین میں عمار یاسر نے کیا. جنگ صفین بھی حضرت علی کے دور کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ کہ جس میں سب سے زیادہ حافظ قرآن مارے گئے دونوں طرف. اور یہ وہی والی جنگ ہے جس میں قرآن کو نو کے سینہ پر سوار کر کے لایا گیا تھا، اور علی نے کہا تھا حملہ کرو، تو لوگوں نے کہا تھا علی قرآن پہ حملہ کر رہے ہیں. تو علی نے پھر روک دیا تھا. علی نے کہا جب تمہیں فرق ہی نہیں پتا قرآن سامی تو قرآن ناطقہ، تو پھر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب عمار یاسر انہوں نے بھی اس جنگ میں فیصلہ کیا تھا. جب عمار آئے تھے، شہید ہو گئے تھے جناب عمار یاسر جنگ صفین میں. جب وہ اس جنگ میں آئے تھے تو دونوں خیموں کو اٹھا کے دیکھا تھا. ایک ادھر خیمہ علی کا تھا، دوسری طرف دوسرا علی کے مخالفوں کا تھا، اور درمیان میں ایک ہمارے جیسے شیعوں کا خیمہ تھا کہ جو دونوں کی جنگ دیکھ کر بازاری تماشائی انداز کہ جو جیتے گا اس کے ساتھ ہل 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 کرتے ہوئے نکل جائیں گے. تو جب وہ درمیان والا خیمہ تھا تو کسی نے کہا شاید عمار بیچ والے میں جائیں گے. عمار نے دونوں طرف دیکھا. کسی نے پوچھا عمار کدھر جائیں گے؟ علی کے پاس جائیں گے. انہوں نے کہا مجھے علی کا نہیں پتا علی کون ہے، میں تو ادھر جاؤں گا جدھر حق ہوگا. یعنی سب نے حق کا چہرہ بتایا. دوسری بڑی جنگ جنگ صفین، علی نے 4 سال میں یہ دوسری بڑی جنگ بھی لڑی. اور تیسری بڑی جنگ جنگ نہروان.
جنگ نہروان چلو ٹھیک ہے بھائی، اس کو مان لو، جنگ نہروان پری پلانڈ تھی، پوری پری پلانڈ۔ نہروان میں خوارج تھے، اور خوارج سارے وہ تھے جنہیں جتنے پیسے دو، آج کل آپ لوگ نیا لفظ سن رہے ہیں نا، لوٹا، یہ اب اختراع نہیں ہوئی ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ ان کو جتنے پیسے دو اتنا ہی زیادہ وہ تن کے سامنے آتے تھے اسلام کے خلاف۔ علی نے نہروان لڑی خوارج کے خلاف، سوچو جو 4 سال میں 3 بڑی جنگیں لڑے، پھر وہ حکومت کیا کرے؟ اور حکومت کے 4تھے سال علی کو شہید کر دیا گیا۔ مولا ٹوٹل یہ 11 ہجری رسول کی شہادت اور 40 ہجری علی کی شہادت، شہید ہو گئے علی۔ ان 25 سالوں میں جو حکومت میں علی نہیں رہے، حکومت کے 25 سال میں نے سنا دیے، لڑتے ہی رہے، جنگ کرتے رہے، باقی کے جو 25 سال ایز اے امام گزرے، اس میں علی آپ نے کیا کیا؟ ذہن آمادہ ہیں سننے کے لیے؟ کیا کیا علی نے؟ کیا کیا علی نے؟ مولا نے کہا میں نے خاموش رہ کر کیا کیا؟ علی پتہ کیا کرتے تھے؟ ہم تو صرف یہ سنتے نا یہودی کے باغ میں محنت کرتے تھے علی، وہاں پہ کھیتی باڑی کرتے تھے علی۔ یہ کھیتی باڑی تو صرف لوگوں کے اندر رہنے کا ذریعہ تھا۔ اگر علی یہ بھی نہ کرتے نا تو معاشرہ انہیں بالکل سوشل بائیکاٹ کر کر ایک گھر کے اندر قید کر دیتا۔ علی نے یہودی کے باغ کو مرکز بنایا تھا۔ علی وہاں کام تھوڑی کرتے تھے، علی وہاں لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے تھے۔ اچھا کوئی بتائے گا 25 سال علی کا کام یہودی کے باغ میں مزدوری کرنا، مان لیا بھائی، مگر کوئی بزنس کوئی جو علی کرتے ہوں، علی کیا کرتے تھے؟ علی نے 25 سال بنجر زمینوں کو خرید کر، اسے خریدتے تھے، زمین خریدتے تھے، اور خریدنے کے بعد اس کو کھودتے تھے، کھود کر زمین جب تک اوپر سے سخت تھی تب تک بنجر تھی، مگر جیسے ہی اس میں سے پانی نکل آتا تھا زمین کی قیمت بڑھ جاتی تھی۔ علی بنجر زمینوں کو خرید کر اس کو آبیار کرتے تھے، علی کھود کے کنویں نکالتے تھے اور کنویں بنا کر انہیں یہودیوں کو رینٹ پہ دیتے تھے۔ علی کرتے کیوں تھے؟ اور روایت کا جملہ دے رہی ہوں، جو جاگ رہا ہے اس کے لیے جملہ، علی جہاں سے زمین خریدتے تھے، کیونکہ عرب کی زمین خود آپ کو لے کر جائے، جب آپ جاتے ہیں جنگ صفین سے واپسی کا ایک جو راستہ جہاں قنطار امام علی ہے، وہ ایک کنواں ہے جہاں علی نے نشان لگایا تھا اور وہاں سے پانی نکلا تھا، اور جو واپسی پہ صحابی تھے انہوں نے 10 کنویں کھودے مگر کہیں سے پانی نہیں نکلا۔ پھر انہوں نے کہا علی آپ بتائیے کہ پانی کہاں سے نکلے گا؟ علی نے کہا یہاں سے کھودو، یہاں سے نکلے گا۔ تو وہاں سے جب کھودا تو وہاں سے پانی نکلا۔ تو عربوں میں رواج عام تھا، جب کوئی زمین خریدتا تھا تو کہتے تھے علی سے نشان لگواؤ، علی کو پتا ہے کہ پانی کہاں سے نکلے گا۔ میں پوچھوں یا علی پہلے تو مشینیں نہیں تھی جس سے پتا چلے تیل کہاں ہے، کوئلہ کہاں ہے، پانی کہاں ہے۔ علی نشان لگاتے تھے اور جب کھودتے تھے تو پانی نکلتا تھا۔ علی بتاتے تھے یہاں میٹھا پانی ہے، یہاں کھارا پانی ہے۔ کسی نے کہا علی آپ کو کیسے پتا؟ کہا احسان مارو میرے مولا کا جنہوں نے مجھے ابو تراب بنا کر زمین کا ٹھیکہ دے دیا۔ علی مل کر سلامت رہو۔ پچیس سال یاد رکھیے، نتیجہ دے رہی ہوں گفتگو کا، 25 سال علی نے کربلا کی موومنٹ کے لیے فائنانس پرووائیڈ کیا۔ یاد رکھیے گا میری بات، کوئی بھی تحریک بغیر پیسے کے نہیں چلتی، تحریک کے لیے پیسہ چاہیے۔ مولا علی نے 25 سال کنویں رینٹ پر دے کر کربلا کے لیے اتنا جمع کر لیا کہ حسین کو کربلا جاتے ہوئے 4 مہینے کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑا۔ بابا نے اتنا دیا، اتنا دیا۔ امامت کے کام بتا رہی ہوں، ایک کام جو علی نے 25 سال کیا وہ کربلا کے لیے فائنینشلی سورسز جنریٹ کیے، اور دوسرا کام جو علی نے کیا
10,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ اچھا جی، یہ کون سا کارنامہ ہے؟ یہ کون سا کارنامہ ہے؟ عربوں میں تو کلچر ہے، غلام خریدتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، بیچ دیتے تھے، آزاد کر دیتے۔ علی آپ نے کیا کیا؟ علی نے کہا میں نے غلام خریدے نہیں ہیں، میں نے پالے ہیں۔ مولا کی ہسٹری پڑھ لیجئے، مولا ہمیشہ 11-12 سال کے غلام خریدتے تھے۔ اب سوچو 25 سال، کوئی 10 سال علی کے ساتھ رہا، کوئی 15 سال علی کے ساتھ رہا، 11 سال کا آتا ہے، 22-23 سال کا بن کے جاتا ہے۔ علی سے پوچھا علی کرتے کیا ہیں؟ کہا جب میں لیتا ہوں تو غلام ہوتا ہے، مگر جب میں آزاد کرتا ہوں تو مفتی قرآن ہوتا ہے، میں اسے عالم بنا کر بھیجتا ہوں۔ 25 سال بیٹا، میں بہت دبے لفظوں میں پڑھ رہی ہوں، کیا کروں، اس سے زیادہ کھل نہیں سکتی۔ 25 یعنی کہ رسول کی شہادت کے بعد سے لے کر عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت تک 90 سال بنتے ہیں، 90 ایئرز حدیث گوئی پر پابندی تھی۔ حدیث بول نہیں سکتے تھے۔ حدیثیں یہ نہیں میں کہوں گی کہ لکھی نہیں گئیں، لکھی گئیں، مگر کوئی حدیث ڈائریکٹ رسول سے نہیں لی گئی، ڈائریکٹ رسول کے کسی صحابی سے نہیں۔ ساری حدیثیں آپ دیکھ لیجئے، فلاں سے فلاں سے، ہم نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے سنا، اور اس نے رسول سے۔ اب درمیان میں 4 باتیں میں نے کی، 4 آپ نے کی، 4 آپ نے کی، اس کے بعد حدیث کا کیا بنا کسی کو نہیں پتا۔ سنگل سورس جس میں حدیث خالص تھی وہ تھا گھرانہ اہل بیت۔ سینہ، اگر آپ کو یاد ہو حدیث سلسلۃ الذہب جو 8ویں امام سے منسوب ہے، میں نے اپنے بابا سے، انہوں 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 نے میرے نانا سے، درمیان میں کوئی ایرا غیرہ آیا ہی نہیں ہے۔ جب درمیان میں آیا نہیں تو حدیث پوری کی پوری سالم۔ تو علی نے کیا کیا؟ علی نے یہ کیا، غلاموں کو خریدا، خرید کر غلام، پھر اسے محدث بنایا، اس کے سینے میں حدیثیں اونڈیلیں، اس کو حافظ قرآن بنایا، اس کو وہ والا قرآن سکھایا جو علی کا تھا۔ بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت، ہاتھ جوڑ کر، الزام یہ ہے نا کہ علی کا اپنا ہی قرآن تھا۔ او بھائی، علی کا اپنا قرآن نہیں تھا، علی نے قرآن کو ویسے ترتیب دیا جیسے وہ نازل ہوا تھا۔ نزول کے اعتبار سے ترتیب دینا ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے، نزول کا وہی بتائے گا جو ہر نازل ہونے والے آیت کے ساتھ موجود ہوگا۔ علی کا قرآن اپنا نہیں تھا، نزول کے اعتبار سے جو قرآن جوڑا گیا وہ علی نے جوڑا۔ یہ ابھی جو میرا اور آپ کا جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ ترتیبی قرآن ہے، جسے ترتیب دیا گیا، ایک آیت کہیں کی کہیں، دوسری کی کہیں، مگر علی نے جو جوڑا تھا۔ جو سورہ شورى میں آیت ہے نا کہ اے رسول تبلیغ کر دو، وہ جو تبلیغ کرنے والی آیت ہے، اس کے بعد الیوم اکملت سورہ مائدہ میں ہے، تو یہ آیتیں تلے اوپر اتری ہیں، مگر اب ترتیب کی وجہ سے ایک آیت کہیں دوسری کہیں، اگر یہی آیتیں سیکوینس میں ہو جائیں تو بڑے واقعات آپ کو سمجھ میں آ جائیں، مگر ایک آیت ادھر ہے دوسری آیت ادھر، کچھ مکی کچھ مدنی۔ معذرت کے ساتھ علی نے کمپائل کیا، تو علی آپ نے کیا کیا کہ 25 سال میں نے حکومت پہ نہ رہتے ہوئے دین پہ حکومت کی ہے۔ بیٹا یہ ظاہری کرسی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اب علی کا بیٹا آئے گا تو اس کا تو کام ہی یہی ہے، پھر چاہے باطل ہو، چاہے دجال ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، علی کا بیٹا آئے گا نا تو بیٹھے گا کرسی پر، نام مہدی ہوگا مگر اپنا نام نہیں بتائے گا، کھڑے ہو کر کہے گا انا یبن زہرا، میں زہرا کا بیٹا۔
سمجھ رہی ہیں علی کے کام؟ علی ظاہر ہو تب بھی علی، علی پردے کے پیچھے رہے تب بھی علی، علی حکومت کی کرسی پہ ہو تب بھی علی، علی حکمرانوں کے پیچھے ہو تب بھی علی۔ علی کوئی عام نہیں ہے جو خاموش رہ کر دین کو بچا جائے۔ سوچو بولے تو کتنا ڈنکے کی چوٹ پہ بولے گا، 10,000 غلاموں کو جو فقیہ بنا دے۔ اچھا بیٹا، جیو جیو، یہ علی کے کارنامے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ علی بیٹھے تھے تو بیٹھے ہی رہ گئے، علی بیٹھے تھے تو علی نے دین کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ نحنو عماد اللہ، ہم اللہ کے ستون ہیں، جب تک ہم رہیں گے۔ نحنو کلمات اللہ، ہم اللہ کے کلمے ہیں، ہم اللہ کے ستون ہیں، ہم اللہ کے عہدے ہیں، ہم اللہ کی کڑیاں ہیں، ہم نور کے ہالے ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو اہل بیت نے اپنے تعارف میں بولے ہیں، اور لوگوں کو علی سے مسئلہ یہی تھا کہ زندہ رہیں گے تو دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کر دیا وہی، لیکن قربان جاؤں مولا، قرآن جمع کر کے آپ نے نہیں کہا فَاسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ 10,000 غلاموں کو حافظ بنا کر، محدث بنا کر آپ نے نہیں کہا کہ فَاسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ۔ کہا کب آپ نے؟ کہ جب گردن پہ ضرب لگی، سر پہ ضرب لگی، تب کہا فَاسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ۔ پیاسے ہونٹوں کے ساتھ روزے دار بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہونٹ خشک ہے نا، آج اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کر 2 پیاسوں کا پرسا، ایک علی کی پیاس کا پرسا، ایک اس کی پیاس کا پرسا جسے بستر پر علی یاد کر کر کے روتے رہے۔ عزاداران امام، آج بیٹیاں آئی ہیں بابا کا جنازہ اٹھانے۔ مومنات گرامی، پچھلے 2 سالوں سے جنازے اٹھتے نہیں تھے نا، ہم رکھ دیتے تھے، یہاں رکھ دیتے تھے اور بیٹیاں تڑپتی تھیں۔ آپ دور سے بیٹھ کر جنازہ دیکھتی تھی اور دل میں کیفیت ایسے ہی ہوتی تھی جیسے سکینہ بابا کے لاشے کے باہر سے گزرتی تھی نا، جیسے سکینہ بابا کے لاشے کے باہر سے گزرتی تھی اور لاشے کو دور سے دیکھ کے سلام کرتی تھی۔ آپ بھی تابوت کو ویسے ہی دیکھتے تھے نا، مگر آج بابا کا جنازہ بیٹیاں اٹھائیں گی، آج جنازہ درمیان میں آئے گا، آج ویسے ہی جنازہ اٹھانا جیسے بیٹیاں باپ کے لاشوں پہ پرسا دیتی ہیں۔ عزاداران امام، غریب بابا کا جنازہ آج پرسا بغیر شرمائے ہوئے۔ بیٹیوں کو بتانا تو نہیں پڑتا نا کہ جب باپ کا جنازہ آئے تو کس طرح ماتم کرنا ہے۔ آج آپ کے درمیان علی کا جنازہ، رسول نے حدیث بیان کی ہے نا کہ یا علی فاطمہ امت کی ماں ہے اور علی تم امت کے باپ۔ آج امت یتیم ہو گئی، آج بابا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آج بابا بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ زینب رو کے کہہ رہی ہے میرا روزے دار بابا، بابا آنکھیں کھولو، بابا بیٹیاں آئی ہیں، بابا آنکھیں کھولو۔ اجرکم اللہ، کل سے ضربت لگی ہے نا سر پہ، کل سے زینب سوئی نہیں ہے۔ دعا کرو کوئی بیٹی اپنے باپ کو بستر مرگ پہ نہ دیکھے، کوئی بیٹی اپنے باپ کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے نہ دیکھے۔ کل سے زینب پردے کے پیچھے سے بابا کا چہرہ، بابا آواز دو، بابا ایک دفعہ زینب کہہ کر پکارو، بابا
بیٹی کو آواز دو. عزادارو عزادارو جملہ کہوں, تمہارا روزے دار بابا, اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت برسائے. آج ہر وہ بیٹی روئے کہ جس کا دل کا درد سننے والا باپ نہیں ہے, جو اپنے دل کے درد باپ سے نہیں کہہ سکتی. آج مولا کے جنازے کو پکڑ کر مولا علی کہہ کے پرسہ نہ دینا, آج کہنا بابا بابا یتیم بیٹیاں آئی ہیں, بابا پرسہ دینے آئی ہیں, بابا غریب بیٹیاں آئی ہیں. عزادارو عزادارو جملہ سنو, جملہ سنو. آج کا دن اہل بیت پہ بڑا سخت دن ہے, آج کا دن اہل بیت پہ بڑا سخت دن. اب جملہ کہنے لگی ہو, کل علی کے رخسار گلابی تھے, مگر جب ضرب لگی نا تو رخسار پیلے ہو گئے, زرد ہو گئے. مگر آج کے دن علی کے ہونٹ نیلے, علی کے ہونٹوں پہ زہر کا اثر. عزادارو طبیب آیا, طبیب نے آ کے علی کا چہرہ دیکھا, دیکھ کے کہا حسن انا للہ, حسن ماتم کرو, حسن بابا دنیا سے جانے والا ہے. عزادارو عزادارو سنیں گی جملہ, سنیں گی. کل جناب زینب نے بابا کو پانی پلایا, علی کے لبوں سے پانی حلق سے اندر نہیں گیا. اب سنیں گی جملہ. آج جو فجر ہوئی ہے نا صبح, سارے بہن بھائیوں نے حسین کے ہاتھ میں دودھ کا کوزہ دیا, کہا حسین تم تو بابا کے لاڈلے ہو نا, حسین بابا کو سحری کرا دو, حسین پیاسا بابا, حسین زخمی بابا. پہنچ گئی وہاں جہاں مجھے لے کے جانا تھا, روتی آنکھوں سے دعا کرو مولا یہی مصائب کربلا جا کے سنے. عزادارو حسین کو بلایا, حسین کو بلایا, کہا حسین بابا کو سحری کرا دو, بابا نے کل سے روزہ افطار نہیں کیا. عزادارو حسین ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کر علی کے قریب آئے, علی کے نیلے ہونٹوں سے دودھ کا پیالہ لگایا. اب بیٹیوں کے لیے جملہ دے رہی ہوں, اتنا شدید درد تھا کہ علی کے دانت بھینچے ہوئے تھے, دودھ کا قطرہ علی کی باچھوں سے بہ گیا, ایک قطرہ حلق سے نہیں اترا. عزادارو 21 کی صبح جب آنکھ کھلی نا, حسین کا ہاتھ پکڑ کر علی نے کہا حسین گواہ رہنا تیرا بابا بڑا پیاسا ہے, حسین 3 دن سے پانی نہیں پیا, حسین تیرے بابے کے سر پہ ضربہ. حسین نے بابا کا سر ہاتھ میں لیا, رو کے کہا ہائے لوگو میرا بابا دنیا سے چلا گیا. ارے زینب نے سر رکھا, آئیو میرے غریب بابا. زینب آ گئی جنازہ اٹھانے, آج بابا کا جنازہ بیٹیوں کی طرح اٹھانا. رو کے کہو ہائے مولا غربت کا جنازہ, ہائے میرا. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا